بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 17واں روز ہے، 17th لیسن ہے. اس سے پہلے ہم 16 اسباق جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور ہمارا سلیبس الحمدللہ کافی سارا کور ہو چکا ہے. اس میں ہم نے گرامر کے اسباق بھی الحمدللہ عربی گرامر کے اسباق پڑھ لیے، نماز کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تجوید بھی پڑھ لی، اور 15 آیات سورۃ البقرہ کی جو ہے الحمدللہ ہم نے لفظ بلفظ اور با محاورہ ترجمہ اس کا پڑھ لیا. گزشتہ جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ہم فہم دین میں وہ کم از کم بنیادی علم جو ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا لازم ہے، فرض ہے، اس کا نصاب ہم نے اس کورس کے اندر شامل کیا. اور اس کے اندر ہم نے پھر دیکھا کہ اسلام کے اندر پھر بنیادی اجزاء ہیں، جیسے ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے. تو ہر معاملے میں جو قرآن و سنت ہمیں جو ہے وہ اس کی رہنمائی جو ہے وہ کرتے ہیں. ایمانیات کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کافی تسلی بخش جو ہے وہ روشنی ڈالی. آج کا جو ہمارا ٹاپک عبادات کے اوپر ہے، اور عبادات میں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں. کلمہ توحید ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو آج کا جو ہمارا عبادات کے اندر جو موضوع ہوگا وہ نماز ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم روزہ اور زکوٰۃ کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں. نماز سے پہلے ہم ایک تیاری کرتے ہیں، اس کی پریپریشن ہوتی ہے. اپنے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیا آپ پاک ہیں، آپ نے وضو کر لیا ہے، کیا آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، کیا آپ کا جسم بھی پاک ہے، کیا جس جگہ پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یا اور جو آخری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا نماز کی شرائط کہلاتا ہے. تو انہی شرائط کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ کیا آپ کا جسم پاک ہے، کیا آپ کے کپڑے پاک ہیں، کیا وہ جگہ جس پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے. وہ پاکی اور ناپاکی کو ہی ہم نے آج پہلے ڈسکس کریں گے، پھر نماز انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ناپاکی کو نجاست بھی کہتے ہیں، ناپاکی کو نجاست بھی کہتے ہیں. اور ابھی یہ شرائط نماز ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ وقت ہو گیا نماز کا، جسم کپڑے اور جگہ پاک ہے، اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہے. ایسی شرائط نماز کہتے ہیں. اور ان شرائط میں سب سے زیادہ اہم نجاست، کہ آپ نے وضو کر لیا ہے، یا اگر ظاہری نجاست آپ کے جسم پر لگی ہوئی تھی آپ نے اس کو دھو لیا ہے، یا دھونے کا خاص ایک طریقہ تھا اس خاص طریقے سے دھویا ہے. اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں. نجاست جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک حقیقت میں نجاست ہوتی ہے جو فزیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو ایک ماں نے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کے کپڑوں پہ پیشاب آ گیا. یا وہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ والی جو سواری بیٹھی تھی اس نے الٹی کر دی تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر آ گئے. یا ایک بندے نے مال مویشی جو ہے وہ گائے بھینس سے پالتا ہے تو وہ دودھ نکال رہا تھا تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ گائے بھینس نے پیشاب کر دی، اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑ گئے. یا وہ جا رہا تھا رستے میں گٹر جو ہے وہ کہیں پہ یا اس طرح کی نجاست والا پانی جو ہے وہ ابلا ہوا تھا تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑ گئے. تو یہ فزیکلی حقیقت میں نجاست ہے جو نظر آئے، اسے حقیقت میں نجاست کہتے ہیں. اور ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن پھر بھی نجاست ہوتی ہے، وہ بندہ ناپاک کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ حکم کے درجے میں ناپاک ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک بندے نے وضو کیا ہوا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ سو گیا. اب سو کے جب اٹھا تو جو شریعت کہتی ہے یہ ناپاک ہو گیا.
اب اسے وضو کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کے جسم پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، اس کے باوجود شریعت کہتی ہے حکمی طور پہ یہ ناپاک ہے، اب اس کے نماز پڑھنی ہے یا کوئی اور عبادت کرنی ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ قضاء حاجت کے لیے واش روم چلا گیا تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر اس کا جو ہے کوئی پھوڑا پھنسی تھا اس میں سے بلیڈنگ ہو گئی تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس نے وضو کیا ہوا تھا تو اس نے بلڈ سیمپل کسی کو دے دیا، کوئی ٹیکا لگوا لیا جس سے کیا ہوا اس کا خون اس کی باڈی سے فلو کر گیا، نکل گیا، بہہ گیا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ بظاہر اس کے جسم پہ کچھ نہیں ہوگا لیکن حکم کے درجے میں وہ ناپاک ہے۔ حقیقی نجاست جو نظر بھی آ رہی ہے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم غلیظ کہتے ہیں اور دوسری کو خفیف کہتے ہیں۔ غلیظ کا مطلب تھوڑا گاڑھا اور خفیف کا مطلب تھوڑا پتلا، گاڑھی نجاست اور پتلی نجاست۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب جو ہے یہ پتلی نجاست ہے، شراب کسی کے کپڑوں پہ گر گئی یہ پتلی نجاست ہے، جو جانوروں کا پیشاب اگر گر گیا تو وہ پتلی خفیف نجاست ہے جو بہنے والی ہوتی ہے، اور غلیظ نجاست جیسے جانوروں کا فضلہ وغیرہ جو ہے گوبر وغیرہ وہ غلیظ میں آ جائے گا۔ اس طرح حکم کے درجے میں جو نجاست ہے، اگر چھوٹی نجاست ہو تو پھر وضو سے کام چل جاتا ہے، بڑی نجاست ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ حکم کے درجے کی نجاست بھی دو قسم کی ہے، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، ہم ان کو ریوائز کر رہے ہیں، ان کو دہرا رہے ہیں تاکہ ہمیں اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے، ہم اس کو کریکٹ کر سکیں، ٹھیک کر سکیں۔ غلیظ نجاست جو ہوتی ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ اس لیے تقسیم کیا گیا کہ دونوں کی مقدار مختلف ہے۔ مقدار کا مطلب یہ کہ اگر تھوڑی بہت لگ گئی ہے اور اس کو نہیں پتہ لگا، اس نے نماز پڑھ لی تو ہم کہیں گے اس کی نماز ہو گئی۔ انجانے میں کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نجاست، جو غلیظہ نجاست کی جو مقدار لکھی ہوئی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے کے حساب سے کہ اگر تو وہ بہت زیادہ گاڑی ہے تو 3.5 ماشے کا انہوں نے لکھا ہوا کہ 3.5 ماشے سے کم ہے نجاست، اور اس نے عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ لگا یہ تو وہاں پہ چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور وہ گاڑی چیز تھی، تو اگر تو وہ 3.5 ماشے سے کم کی نجاست تھی تو اسے نماز دوبارہ نہیں لوٹانی چاہیے، اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کو معلوم تھا اور پھر بھی اس نے نماز پڑھی، پھر نماز مکروہ ہوگی، اس کو چاہیے کہ پھر بھی دھو لے، بے شک وہ کم بھی ہے تب بھی اس کو دھو لے۔ اور اسی طرح اگر وہ تھوڑی سی پتلی نجاست ہے، جیسے کہ حرام جانور جو ہیں، حرام جانوروں کا جو پیشاب ہے، حرام جانوروں کا پیشاب اور حلال جانوروں کا فضلہ بھی، اور جو ہے وہ گوبر وغیرہ، یہ سب کا سب غلیظہ میں آتا ہے، گاڑھی نجاست کے اندر آتا ہے، تو اس کی مقدار جو ہے وہ 1 انگریزی روپیہ، اس زمانے کے حساب سے جو انگریزی روپیہ تھا اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی جو ہتھیلی کے اندر جو گہراؤ ہے اسے 1 روپیہ کہتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی کا جو گہراؤ ہے اسے 1 روپیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم یوں نشان لگائیں تو وہ یوں کا نشان بنے گا جو گہراؤ ہے، تو اس سے زیادہ اگر پھیلی ہوئی چیز تھی غلیظہ میں تو اس کو دھونا ضروری ہے، اگر اس کے باوجود اس نے نماز پڑھ لی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے، انجانے میں نماز پڑھ لی پھر نماز ہو جائے گی، نماز نہیں لوٹانی پڑے گی، لیکن وہ چیز ضرور دھونی چاہیے۔ اگر زبردستی اس نے نماز پڑھی ہے تو مکروہ نماز پڑھی ہے۔ اس کے مقابلے میں خفیف ہے، خفیف میں حرام پرندے جیسے چیل کبا اڑ رہا ہوتا ہے تو اڑتے ہوتے بعض کا بیٹ کر دیتے ہیں، جسم پہ آ پڑتی ہے، تو حرام پرندوں کی جو بیٹ ہے، اور حلال جانور، حلال جانور کون سے ہیں؟ گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، حلال جانور کا پیشاب یہ خفیف میں آتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے جو قابل برداشت ہے وہ ہے آپ کے جسم کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہماری جو سر پہ ٹوپی ہے یہ 1 کپڑا ہے، رومال باندھا ہوا ہے یہ 1 کپڑا ہے، شرٹ یا قمیض پہننی ہے یہ 1 کپڑا ہے، نیچے ٹراؤزر پہنا ہے یہ 1 کپڑا ہے، اس کپڑے کا چوتھائی حصہ 1/4، اگر اس کے 1/4 سے کم چھینٹے پڑے ہیں، مطلب آپ گزر رہے تھے کہیں دیہات میں گئے یا کہیں ایسی جگہ پہ گئے کہ گزر رہے تھے تو ادھر سے اس جانور نے، گائے بھینس نے جو حلال جانور تھا اس نے پیشاب کر، اس کے چھینٹے آپ پر پڑ گئے اور پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہا اور آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اگر تو وہ چھینٹے صرف 5 تک نیچے تک اس کے رہے، 1/4 سے ٹراؤزر سے نیچے رہے تو وہ قابل برداشت ہے، اس کی نماز ہو گئی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت
نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گیا یعنی نصف کے اس کا جو جسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کا نصف یا اس سے بھی زیادہ، تو اس صورت کے اندر اس کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی نجاست جو ہے جیسے بتایا گیا کہ وضو کرنے سے چھوٹی نجاست دور ہو جاتی ہے. اور وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ واش روم میں چلے جائیں یا کوئی جسم کے اوپر آپ کے زخم تھا، اس کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے، اس کے اندر سے پیپ آ گئی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ اتنا ہنسے کہ ساتھ والے نے سن لیا، پھر نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. ویسے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہکا مارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ اتنا ہنسے کہ ساتھ والے نے محسوس کیا کہ یہ ہنس رہے، تو اس صورت کے اندر وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اور اگر بندہ سو جائے، اگر ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے سوئے گا تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، بے شک وہ گھنٹہ سوتا رہے. ٹیک لگا کے سونے سے، دیوار سے، کرسی سے ٹیک لگا کے سو گیا یا لیٹ کر سو گیا تو دونوں صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو چھوٹی نجاست جو حکم والی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. اور جو بڑی نجاست ہے اس کے اندر جو ہے وہ مباشرت ہو گئی ہے یا عورتوں کے جو ہے وہ پوشیدہ جیسے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اسے بڑی نجاست کہتے ہیں. اس کے بعد پھر غسل ہوگا، غسل سے پاکی ہوگی اور کسی چیز سے پاکی نہیں ہوگی. تو یہاں پر ہم پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ غلیظہ یا خفیفہ نجاست ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. اس کی جی غلیظہ ہو نجاست یا خفیفہ نجاست ہو، مطلب ظاہری طور پر وہ گاڑی نجاست ہے یا پتلی نجاست ہے. جیسے ابھی خفیفہ نجاست میں کیا آتا ہے؟ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جو جانور ہیں ان کا پیشاب. اگر حرام جانور ہے جیسے کتا کسی نے پالا ہوا ہے، کسی نے بلی پالی ہے، تو اس کا پیشاب غلیظ میں آتا ہے. حلال جانور کا پیشاب خفیف میں آتا ہے. اس کی مقدار جو ہے وہ ایک انگریزی روپے کے پھیلاؤ سے کم ہو تو پھر نماز کسی انجانے میں پڑھ لی تو ہو گئی. اس کی مقدار چوتھائی کپڑے سے کم ہے. چوتھائی کپڑا کیا کہ ٹراؤزر ایک کپڑا، اس کا شرٹ ایک کپڑا، اس کا ٹوپی، اس کے رومال ایک کپڑا. تو اس کو اگر ہو گیا ہے، کچھ چھینٹے پڑ گئے ہیں، کسی نے الٹی کر دی ہے، اس کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا. عام طور پہ یہ سمجھا تو بچے نے پیشاب کر دیا مجھے پورے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، میں اس لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں کپڑے سستی ہو گئی ہے جی تو نہانا. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جی بچے نے پیشاب کر دیا اب نہانا پڑے گا. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جس جگہ پر بدن کے جس جگہ پر چھینٹے ہیں اس جگہ کو 3 دفعہ دھو لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے. اس میں اگر وہ صابن نہ بھی لگائے، وہ شیمپو نہ بھی لگائے تب بھی پاک ہو جاتا ہے. اگر وہ سفر میں ہے تب بھی اس کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے، 3 دفعہ اس نے دھو لیا ہے تو اس کا وہ جسم کا حصہ پاک ہو گیا جہاں پہ وہ نجاست لگی ہوئی تھی. اور اگر کسی کپڑے پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے، جیسے ہم کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو کپڑے پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے، فرض کرتے ہیں کسی نے، ہم بس میں جا رہے تھے تو ساتھ والی سواری نے الٹی کر دی، اس کے چینٹے میرے کپڑوں پہ آئے. میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، باقی سارے میرے بیگ میں تھے، وہ ڈگی میں پڑے ہوئے تھے. ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ میں ڈگی کھولوں اور کپڑے نکالوں، اور مجھے صرف 5 منٹ ملے، گاڑی نے اسٹے کیا کہ میں نماز پڑھ لوں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ پورے کپڑے جو ہے وہ چینج کیے جائے. اتنی جگہ کو آپ نے پاک کرنا ہے جہاں پر وہ الٹی کے چھینٹے کسی نے کہہ کر جس کے چھینٹے پڑے ہیں. تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جیسے ہمارے پاس رومال ہے، اس کے اوپر کسی جگہ پر وہ چھینٹے پڑ گئے. سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ چھینٹے کس جگہ پہ پڑے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ چھینٹے جو ہے وہ اس جگہ پہ پڑے. ہم کیا کریں گے، اس جگہ کو یوں پکڑ لیں گے، اس جگہ پر، یہاں پہ یہ والا ایریا ناپاک ہے اور یہ والا ایریا پاک ہے. اس ایریا کو اس طرح پکڑ لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پانی بہانا ہے. اچھا اس طرح کہ وہ بالکل تر ہو جائے اور ٹپکنے لگ جائے. اس کے بعد ہم نے اس کو نچوڑنا ہے، اور نچوڑنا اتنا ہے کہ آخری قطرہ گرنا بھی بند ہو جائے. اچھی طرح نچوڑ لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا، پھر اس کے اوپر پانی بہایا اور پھر اتنا پانی بہایا کہ وہ تر ہو گیا. پھر اس کو نچوڑا، اتنا نچوڑا کہ ایک قطرہ بھی گرنا بند ہو گیا، بالکل خشک کی طرح کا ہو گیا. پھر تیسری دفعہ ایسا کیا، تیسری دفعہ اس کو اتنا اچھا نچوڑا کہ پانی گرنا بند ہو گیا. اب اس کے بعد یہ میرے پاس جو کپڑا ہوگا یہ گیلا ضرور ہوگا لیکن پاک ہے. اب اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں نے اس میں کوئی صابن کا، شیمپو کا، سرف کا ذکر نہیں کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے خون لگ گیا ہے یا کوئی ایسا اور چیز ہوتی ہے اس کا دھبا نہیں جاتا،
تو اگر آپ نے 3 دفعہ یہ والا عمل کر لیا ہے اور دھبا پھر بھی ہے، پھر بھی پاک ہے، شریعت یہ کہتی ہے پھر بھی وہ پاک ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اس وقت، جیسے ہم گھر میں ہیں، سفر میں نہیں ہیں، تو اس وقت آپ استعمال کرتے ہیں صرف یا صابن وغیرہ، تو بہت اچھی بات ہے، وہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن جو ہے کچھ لوگوں کے دل میں جو وہم ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اگر دھبا رہ بھی جائے اور 3 دفعہ اچھی طرح دھو لیا ہے تو وہ پاک ہو گیا ہے، گیلا ضرور ہے۔ اور ایسی حدیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھائی، خود پڑھائی۔ غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، دونوں اسی طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں، کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے کپڑے پر ہے تو نچوڑا جائے گا 3 دفعہ، اور اگر جسم پر ہے تو پانی 3 دفعہ بہایا جائے گا۔ پانی بہانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطرہ گرے اور آگے کو ٹریول کر دے، بہہ جائے، صرف ایسے تھپ تھپانا نہیں ہوتا، بلکہ بعض کا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا پانی تھا تو اتنا کہہ کہ وہ ٹریول کر کے اپنی جگہ سے سرک کے آگے چلا گیا۔ اور اگر جگہ آپ کی فرش وغیرہ جو ہے وہ ناپاک ہے تو ادھر بھی 3 دفعہ پانی کو بہا دیا جائے، 1 دفعہ بہایا پھر اسے صاف کیا، پھر دوسری دفعہ بہایا پھر صاف کیا، تو تیسری دفعہ بہانے کے بعد وہ گیلا ضرور ہے لیکن وہ پاک ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گئے کسی کے گھر میں اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، وہ اہل خانہ نے جو ہے وہ نماز جائے نماز بچھا دی، نماز مہمان نے پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد جو ہے ایک اور جو میزبان تھا اس نے کہا یہاں پہ تو بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا جہاں پہ آپ نے نماز پڑھ لی، جس نے بچھائی تھی اس کو نہیں پتہ تھا، اس نے نماز پڑھ لی۔ تو اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر نیچے پیشاب تھا بچے کا لیکن وہ خشک ہو چکا تھا، پیشاب تھا وہ دھویا بھی نہیں گیا لیکن وہ خشک ہو چکا تھا، اور اب اس کی اسمیل بھی اوپر نہیں آ رہی تھی جائے نماز کے، اور اس کی جو گیلا پن تھا وہ بھی جائے نماز کے اوپر نہیں آ رہا تھا، تو اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح بیڈ کے اوپر بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات کر لیتے ہیں، تو بیڈ کے اوپر کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا، وہ پھر سوکھ گیا، اس کے اوپر نئی چادر بچھا دی، فوم میٹرس کے اندر پیشاب ابھی بھی ہے، لیکن اگر اس کی اسمیل اوپر نہیں آ رہی، اگر اس کی اسمیل اوپر نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کا گیلا پن اوپر آ رہا ہے، تو اس چادر جو صاف چادر ہے اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح اور بہت سارا ڈیٹیل جو ہے وہ مسائل ہیں، وہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بعد میں واٹس ایپ پر بھی وہ آڈیو کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اہم جو لوگوں کو جو سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ حکم کے درجے میں چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست میں وضو ہے، وضو کا طریقہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور 3 دفعہ کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، 3 دفعہ منہ اس طرح دھونا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ایریا کوئی ایک جگہ بھی سوکھی نہ رہے، بال برابر بھی۔ اس کے بعد جو ہے پورے سر کا مسح کیا جاتا ہے، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور 3 دفعہ پاؤں اس طرح دھوئیں کہ ٹخنوں سمیت پانی دھوئیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے، یا اویلیبل ہے سفر کے اندر، آپ نے بس چھوٹی سی پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی جو پینے کے لیے تھا، اور پانی بھی نہیں تھا وضو کے لیے، آپ نے اسی پانی سے وضو کرنا ہے جو آپ کے پاس چھوٹی سی بوتل تھی، اور نماز کے بھی آپ پابند ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ اس طرح کی اگر مجبوری ہے تو آپ سنتیں چھوڑ دیں، صرف فرض کر لیں، سنتیں چھوڑ دیں، وضو میں صرف فرض کر لیں، پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ فرض کیا ہے؟ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، مطلب ہاتھوں کو، چہرے کو، بازو کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 1 دفعہ دھونا فرض ہے، تو بہت تھوڑا پانی آپ کا بچ جائے گا۔ اس طرح منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، اس کو آپ سکپ کر دیں، اس کو آپ سکپ کر دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے، 1/4 سر کا 1/4 کا مسح کرنا یہ فرض ہے، تو 1/4 سر کا مسح کر لیں۔ کانوں کا مسح اور یہ مسح جو ہے ایک جو ہے پیچھے مستحب ہے، یہ والا جو ہے وہ سنت ہے، تو اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم ایک دفعہ گئے برفانی علاقے میں، تو وہاں پر بہت زیادہ سردی تھی اور انتہائی یخ ٹھنڈا پانی تھا، وہ تو ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ شل ہو، منہ پہ ڈالیں تو منہ شل ہو، تو اس کا حل کیا نکالا کہ اس کو اتنا پانی لیا کہ بجائے اس کے کہ دھوئیں، اس کو پانی کو لیا اور اس کو جو ہے تھوڑا ہاتھ میں رکھ کے تھوڑا تھپ تھپایا، اتنا تھپ تھپایا کہ وہ بہہ جائے، تو ایک جو ہے نا وہ رکن پورا کر لیا، مطلب 3 دفعہ کرنے کے بجائے 1 دفعہ کر لیا، ہاتھوں کا، بازو کا، چہرے کا اور پاؤں کا، اور 1/4 سر کا مسح، تو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی چھوٹ اس وقت ہے جب مجبوری ہے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ عادتاً
فرض بھی، سنت بھی، مستحبات سب کے سب پورے ہونے چاہیے۔ یہ غسل کا، وضو کا طریقہ۔ اور اس کے بعد جو ہے غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، وضو کے اندر تو 4 فرائض ہیں ابھی جیسے ذکر ہوا، تو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ 3 فرائض کیا ہیں کہ پورے جسم کے اوپر آپ نے پانی ایک دفعہ اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ ایک فرض ہے۔ پورے جسم پہ پانی اس طرح بہائیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ ایک اس کا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے منہ میں کلی کی اور غرارہ بھی کرنا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کریں گے، عام روٹین میں ہم کلی بھی کریں گے، غرارہ بھی کریں گے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ ناک کے اندر پانی ڈالنا۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا، کتنا پانی ڈالنا کہ وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ جو ہمارا حصہ دب جاتا ہے، یہ والا حصہ جو دب جاتا ہے، یہ نرم ہڈی کہلاتی ہے، اوپر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، تو ناک کے اندر پانی اتنا اوپر جائے کہ اس جگہ تک پہنچ جائے، تو یہ ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے جیسے لیڈیز پہن لیتی ہیں، ان کا کوکا پہنا ہوا ہے یا جو ہے وہ بالیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے، تو اس کی سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وہ کان کا بالی ہو تب بھی اس کے اندر پانی پہنچنا چاہیے غسل کے وقت، اور ناک کا کوکا ہے تب بھی اس کے اندر پانی پہنچنا چاہیے، اس کے اندر کیا ہے، فرض ہے۔ اگر کسی نے مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں اور ایسے دانت ہیں جو ڈیٹیچیبل ہیں، نکل بھی آتے ہیں، لگ بھی جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ دانت نکال کر پھر کلی کرے۔ لیکن اگر اس کے فکس دانت ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جسم کا حصہ تصور ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر نہ نکل سکتے ہیں، نہ نکالنے کی ضرورت ہے، پھر اس کا ویسے ہی غسل ہو جائے گا۔ سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نجاست کو جو ہے وہ دور کیا جائے، پھر وضو کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ دائیں طرف، 3 دفعہ بائیں طرف اور 3 دفعہ سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالا جائے، اور پھر بعد میں جو ہے دوبارہ سے، مطلب ایک دفعہ پہلے وضو کر لیے، پھر آخر میں پھر دوبارہ سے کلی غرارہ کیا جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وضو کرنا ضروری ہے غسل کے اندر، جب غسل کرتے ہیں وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس نیت سے کہ وہ ناپاک تھا، اس نیت سے بارش میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں غسل کر رہا ہوں، اور بارش کے پانی اس کے پورے جسم پہ بھی بہہ گیا اور اس نے غرارہ کلی بھی کر لی، ناک میں پانی ڈالے، اس کا غسل ہو گیا، بے شک اس نے وضو نہیں کیا، اس کا وضو بھی بیچ میں ہو گیا۔